بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أدراك ما عليون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن پاک کی سیکھنے کی ایک کلاس جس میں قرآن مجید کے الفاظ و معانی اور اس کے تفہیم و تشریح اور اس کا آفاقی اور عالمی پیغام جو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے راستے سے ہمیں عطا فرمایا، اس کو سیکھنے کی ایک کڑی ہے جو الحمدللہ اپنے فضل سے جاری ہے. آج کی ہماری جو کلاس ہے وہ سورہ مطففین کا ہی ایک حصہ ہے. چونکہ تقریباً 2 کلاسوں میں مطففین کی ابتدائی آیتوں کی تشریح کی گئی تھی، اب اس کا یہ آخری پارٹ ہے اور آخری آیات مبارکہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کا اور جنت کی چند نعمتوں کا تذکرہ فرمایا. جیسے ہمارے اپنے اسکرین پر اس وقت 19ویں آیت ہے، وما ادراک ما علیون، کتاب مرقوم یشہدہ المقربون. علیین کی تشریح کی گئی تھی کہ علیین اور علیون یہ ہے علو سے مشتق، علو سے بنا ہے. علو کے معنی آتے ہیں بلندی کے. کہ وما ادراک ما علیون، اور آپ کو کیا خبر کہ وہ بلند پایا اور علیون کا دفتر کیا ہے. کیونکہ اس سے پہلے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے علیین کے صحیفوں کا تذکرہ کیا تھا، ان کے نام اعمال کا تذکرہ کیا تھا. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون، اور آپ کو کیا خبر کہ وہ علیون کیا چیز ہے، یعنی بلند پایا لوگوں کا دفتر کیا ہے، اس کے بارے میں کیا خبر. اور 20ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسی کی خود تشریح فرمائی کہ کتاب مرقوم، کہ ایک ایسی کتاب ہے مرقوم جو لکھی ہوئی ہے. یہاں کتاب سے مراد ایک تحریر ہے. مرقوم رقمہ سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے، گرامیٹیکلی مفعول کا جو صیغہ جس کے معنی لکھا ہوا ہونا. تو کتاب مرقوم ایک ایسی تحریر ہے، ایک ایسا لٹریچر ہے، ایک ایسی کتاب ہے مرقوم جو لکھی ہوئی ہے. یشہدہ المقربون، کہ مقرب لوگ جس کی نگرانی کریں گے. شہیدہ یشہدو کے معنی آتے ہیں مشاہدہ کرنا، اور یہاں پر یشہدہ المقربون کا معنی ہے کہ مقرب فرشتے اس کی نگہداشت اور نگرانی کریں گے. یعنی نیک لوگوں کے جو دفتر ہوں گے، نیک لوگوں کے جو صحیفے ہوں گے، اس کی نگرانی کے لیے اللہ تعالیٰ مقرب فرشتوں کو رکھیں گے.
ملائکہ کے اندر بھی کیٹیگریز ہیں، مقرب ترین فرشتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ابرار اور علیین اور نیک لوگوں کے دفتر اور صحیفوں کی کسی قسم کی اس میں ملاوٹ نہ ہو، کسی قسم کی کوئی آمیزش نہ ہو، کسی قسم کی کوئی چینجز نہ ہو. وہ بالکل جیسے انہوں نے نیکیاں کی ہیں ویسے ہی وہ باقی رکھی جائے. تو اس کی نگرانی کے لیے مقرب فرشتے ہوں گے. یشہدہ المقربون، یشہدہ مضارع کا صیغہ ہے کہ جس کی نگرانی کریں گے. المقربون مقرب فرشتے. مقرب فرشتوں میں حضرت اسرافیل ہیں، حضرت میکائیل ہیں، حضرت جبرائیل ہیں، اور بھی دیگر فرشتے ہیں. تو ایسے مقرب فرشتے ہوں گے جو ان نام اعمال کی نگہداشت کریں گے تاکہ اس میں کسی قسم کا چینجز اور تبدیلی نہ ہو. 22ویں آیت ہے ان الابرار لفی نعیم. یہاں سے اللہ تعالیٰ نے کچھ جنتیوں کا اور جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا کہ ابرار نیک لوگ کہیں گے. انا کے معنی بے شک، لفی نعیم. لفی کے اندر فی کے معنی تو معلوم ہے میں، لیکن جو لام ہے لفی کے اندر یہ لام تاکید کا ہے. نعیم نعمتوں کے اندر. تو بے شک نیک لوگ، ان الابرارا بے شک نیک لوگ، لفی نعیم وہ بڑے مزے میں ہوں گے، بڑی نعمتوں میں ہوں گے. یعنی جنہوں نے نیک اعمال کیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق زندگی گزاری اور جن کے صحیفے اور اعمال نامے نیکیوں سے ہی بھرے پڑے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس ایسے مقبول بندے یہ ابرار کہلاتے ہیں، نیک لوگ کہلاتے ہیں، کہ جن کی صفت یہ ہے کہ آمنو و عملوا الصالحات، کہ ایمان لائے اور انہوں نے پھر نیکیاں کی ہیں. تو ایسے جو نیک لوگ ہوں گے وہ لفی نعیم، وہ بڑی نعمتوں کے اندر اور بڑے مزے کے اندر ہوں گے. اور واقعی جنت سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر دیگر جگہ یہ ذکر فرمایا کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، کہ جنت میں جو تمہاری خواہش ہوگی اللہ تعالیٰ وہ عطا فرمائیں گے. اس لیے دنیا انسان کی ضرورتوں کے پورا ہونے کی جگہ ہے. دنیا کے اندر انسان کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، اور جنت جو ہے وہ انسان کی خواہشات کے پورا کرنے کی جگہ ہے، کہ انسان کی جو خواہشات ہوتی ہیں اور پاکیزہ خواہشات، وہ پاکیزہ خواہشات اللہ تعالیٰ جنت کے اندر پورا فرمائیں گے. اس لیے اگر کوئی آدمی دنیا کے اندر یہ چاہے کہ اپنی چاہتیں، اپنی خواہشات پوری کریں، تو ان چاہتوں کے اندر، ان خواہشات کے اندر بھی تکدر ہوگا، وہ حقیقی لطف نہیں ہوگا جیسے ہونا چاہیے. آدمی کو بیماری کا ڈر لگا ہوگا، موت کا خوف ہوگا، اور مختلف قسم کے جو ہے حالات اور حوادثات اس کو گھیرے ہوئے ہوں گے. تو جو حقیقی مزہ لینا چاہیے تھا اور حقیقی لطف ہونا چاہیے وہ چیز دنیا کے اندر نہیں ہوگی، اور وہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں عطا فرمائیں گے. تو ان الابرار لفی نعیم، کہ بے شک نیک لوگ یہ بڑے مزے کے اندر ہوں گے. 23ویں آیت ہے علی الارائک ینظرون. اللہ کے معنی آتے ہیں پر کے آتے ہیں. ارائک یہ جو ہے پلورل ہے، اس کا جو سنگولر ہے اریکا، اریکا کی جو جمع آتی ہے وہ ارائک، یعنی اونچی مسند، اونچے تخت، اونچی مسیریاں. ینظرون، نظر ینظرو کے معنی آتے ہیں دیکھنا، یعنی اونچی مسہریوں پر سے، اونچے تختوں پر سے یہ لوگ نظارے کریں گے. اس لیے کہ کوئی چیز اونچائی پر سے وہ اچھی نظر آتی ہے، اور اونچائی پہ سے پوری نظر آتی ہے، مکمل نظر آتی ہے. اور آدمی کسی چیز کا نظارہ کرنا ہو، اس کے برابر میں ہو، تو وہ چیز پوری نہیں دیکھ سکتا. تو اونچائی سے کسی چیز کا نظارہ اچھا ہوتا ہے اور پورا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جنت کے اندر ان کو اونچی مسہریوں پر، اونچے تختوں پر، یہ ان کا اعزاز ہے، یہ ان کا اعلیٰ ترین جو ہے پروٹوکول ہے جو اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو عطا فرمائیں گے.
اور ایسی اونچی پردہ والی مسیریوں پر بیٹھ کر ینظرون، یہ لوگ نظارے کریں گے۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی بہت سی ایسی جو ہے نشانیاں اور مثالیں اور نمونے اللہ نے رکھے ہیں، جیسے اونچے پہاڑ ہے، سمندر ہے، درخت ہے، اور مختلف قسم کے سینریز ہے۔ جیسے آدمی دنیا کے اندر تفریحی مقامات پر دیکھتا ہے تو اس سے نظارہ کر کے، اس کا مشاہدہ کر کے، اس کو دیکھ کے آدمی خوش ہوتا ہے، اس کی طبیعت کے اندر ایک تازگی، ایک فرحت محسوس ہوتی ہے۔ اور یہ تو ایک نمونہ ہے ہلکا سا دنیا کا، اور حقیقی طور پہ اللہ رب العزت وہ جنت کے اندر نظارے کروائیں گے، اور وہاں کے جو نظارے ہوں گے وہ کیا پوچھنا، کہ جس کا آدمی دنیا کے اندر تصور نہیں کر سکتا، وہ نظارے جنتی جنت کے اندر کرے گا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ مالا عین رأت، کہ جنت ایسی چیز ہے کہ اب تک کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، اور کسی کان نے اب تک ایسا سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی کے دل پر ایسا خیال بھی نہیں گزرا۔ یعنی اگر آدمی دنیا کے اندر سوچے کسی لگژری گھر کو، ہاؤس کو، اور کسی اعلیٰ ترین اگر کسی جو ہے فرنش مکان کو اگر سوچ، وہ نظر اور آدمی کی جو سوچ ہے، وہ سوچ جہاں پر ختم ہوگی اس سے کہیں اونچائی سے وہ جنت کی نعمتیں شروع ہوگی۔ گویا جنت کی جو نعمتیں شروع ہوتی ہے وہ انسان کی سوچ سے بالا تر ہے، کہ انسان وہاں تک سوچ نہیں سکتا جہاں پر اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیزیں عطا فرمائیں گے۔ تو علی الارائک ینظرون، مسہریوں پر وہ لوگ نظارے کریں گے، اونچی مسندوں پر بیٹھے ہوئے وہ دیکھ رہے ہوں گے۔ 24ویں آیت ہے، تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم۔ عرف یعرف کے معنی آتے ہیں پہچاننا۔ فی وجوہہم، وجہن کی جمع آتی ہے وجوہ، چہرہ، کہ آپ پہچانو گے ان کے چہروں میں نظرۃ النعیم۔ نظرہ کے معنی آتے ہیں رونق، نظرہ کے معنی آتے ہیں تازگی، نعیم کے معنی آتے ہیں خوشی، خوشحالی، نعمت۔ تو آپ ان کے چہروں پر نعمت کی تازگی محسوس کرو گے، خوشحالی کی راحت محسوس کرو گے۔ یعنی آدمی اگر دنیا کے اندر کسی خوش انسان کو دیکھے تو اس کا چہرہ تر و تازہ ہوگا، اور اگر نعمتوں کے اندر ہے تو اس کے چہرے کی مسکراہٹ اور اس کے چہرے کی تازگی خود بتائے گی کہ یہ آدمی نعمتوں کے اندر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جنتی کو جو حقیقی نعمتیں عطا فرمائیں گے اور ابدی راحتیں عطا فرمائیں گے، تو اس کی جو تازگی ہوگی وہ چہروں سے ہی محسوس ہوگی۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ تازگی جو ہوتی ہے وہ چہروں پر ہوتی ہے، اور خوشی جو ہوتی ہے وہ دل کے اندر ہوتی ہے۔ تو خوشی کا جو تعلق ہے وہ آدمی کے دل سے ہے، اور تازگی کا جو تعلق ہے وہ آدمی کے چہرے سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جنت کے اندر جو نعمتیں عطا فرمائیں گے، قرآن خطاب کر کے کہہ رہا کہ تعرف فی وجوہہم، کہ آپ ان کے چہروں پر ہی نعمتوں کی تازگی محسوس کرو گے۔ یعنی چہرے تر و تازہ ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا، رنج نہیں ہوگا، بہت پرسکون زندگی ہوگی، بڑی راحت کے اندر ہوں گے جنتی۔ یہ ہے حقیقی تازگی، یہ ہے حقیقی نعمت، اور یہ ہے حقیقی خوشی جو اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد کی آیت ہے یسقون من رحیق مختوم، جو یسقون، سقیہ یسقا کے معنی آتے ہیں پلانا، سیراب کرنا۔ یسقون، ان کو پلایا جائے گا، من رحیق، رحیق کے معنی آتے ہیں صاف، صاف ستھری شراب، نفیس ترین شراب، انتہائی پاکیزہ۔ مختوم، جو مہر لگی ہوئی ہوگی، جس پر جو ہے سل ہوگی، دیکھیں یعنی ایسی شراب ان کو پلائی دیکھ رہے جائے گی جو صاف ستھری ہوگی اور بالکل
مہر لگی ہوئی سیل ہوگی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسی سر بمہر شراب ہوگی کہ جس کو صرف نیک لوگ ہی اس کی مہر توڑ کر اس کو استعمال کریں گے، کہ اس سے پہلے اس کو استعمال کیا گیا نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ جنتیوں کو صاف ستھری شراب پلائیں گے، چونکہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کر دیا اور شراب کی ممانعت اتاری گئی کہ یہاں دنیا کے اندر آدمی نہیں پی سکتا، چونکہ یہاں گندگی ہے، اس میں درد سر ہے، اس میں بیماریاں ہیں، اور اس میں طبی میڈیکلی اور جسمانی اور روحانی ہر قسم کی جو ہے نقصانات یہاں کے دنیا کی شراب کے اندر ہیں، اور آخرت کے اندر صاف ستھری ہوگی، پاکیزہ ہوگی۔ تو ایسی صاف ستھری پاکیزہ شراب نفیس ترین جس پر مہر لگی ہوئی ہوگی، یسقونا، کہ ان کو پلائی جائے گی۔ تو یسقونا کہ ان کو سیراب کیا جائے گا، من رحیق، ایسی نفیس ترین شراب، مختوم، کہ جس پر کیا ہو، مہر لگی ہوئی ہوگی۔ 26ویں آیت ہے، ختامہ مسک، اور وہ جو مہر ہوگی وہ مہر کیسی ہوگی؟ ختام کے معنی آتے ہیں مہر کے، کہ اس کی جو مہر ہوگی وہ مشک کی مہر ہوگی، یعنی اس پہ جو سل لگی ہوئی ہوگی وہ سل کون سی ہوگی؟ مشک کی ہوگی، یعنی جس سے خوشبو پھوٹتی ہوں گی۔ تو ایسی بہترین شراب کہ جس پر مہر بھی ہے اور وہ مہر مشک کی بنی ہوئی ہے، اور ایسی مہر والی شراب اللہ تعالیٰ جنتیوں کو، اہل جنت کو پلائیں گے۔ تو ان مختصر سا تذکرہ فرما کر اللہ تعالیٰ نے بیچ میں ہم انسانوں کو ترغیب دی ہے کہ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، کہ اس بارے میں فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، کہ شوق رکھنے والوں کو اپنے شوق کا اظہار کرنا چاہیے۔ تنافس کس کو کہتے ہیں؟ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، تنافس کے معنی کیا آتے ہیں؟ تنافس کہتے ہیں کوئی اچھی چیز کے اندر ایک دوسرے سے بازی لے جانا، کوئی اچھی چیز کے اندر ایک دوسرے سے شوق کا اظہار کرنا، کہ کوئی آگے بڑھ رہا ہو اس سے کوئی اور آگے بڑھ جائے، بازی لے جائے، تو اس کو کہتے ہیں تنافس۔ جیسا کہ رمضان کے اندر بھی ہے کہ حدیث میں یہ بات ملتی ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر نیکیوں میں، اعمال صالحہ کے اندر اپنا تنافس دکھاؤ، اپنی ایک دوسرے سے نیکیوں کے اندر سبقت اور بازی لے جانے کا مظاہرہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنت جب ایسی بڑی اور عظیم چیز ہے اور ایسی نعمتوں بھری چیز ہے، تو اس میں چاہیے کہ بازی لے جانے والے بازی لے جائیں، یعنی شوق کا اظہار کرنے والے اپنے نیکیوں کے ذریعے، اپنے اعمال کے ذریعے سے اپنی رغبت کا اظہار کریں، تاکہ آدمی دنیا کے اندر جتنا کما سکتا ہو نیکیاں کما لے، جتنا جنت کو سمیٹنا ہو اتنا سمیٹ لے۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جنت کی جو مٹی ہے وہ ایک چٹیل میدان کی طرح ہے، اور آدمی جتنا اس پر ذکر کرے گا، دنیا کے اندر جتنا جو ہے نیکیاں کرے گا، اللہ تعالیٰ اتنی نیکیوں کے بقدر اس کے اندر سبزہ اگاتے رہیں گے، یعنی اس کے لیے جنت کی نعمتیں اس مقدر بنتی جائے گی۔ تو وفی ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اور اس بارے میں بازی لے جانے والے وہ چاہیے کہ وہ بازی لے جائیں، یعنی آگے بڑھنے والے وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھیں، یعنی حقیقی ریس لگانے کی جو چیز ہے نا وہ ہے یہ آخرت۔ جیسے ہمارے اپنے معاشرے کے اندر، دنیا کے اندر ریس ہوتی ہے کہ بھئی ان کے پاس زیادہ زیور ہے، ان سے ہمارے پاس زیادہ ہونا چاہیے، ان کے پاس زیادہ کپڑے ہیں، ان سے اور زیادہ ہمارے پاس ہونا چاہیے، ان کے پاس پراپرٹی اتنی ہے، ہمارے پاس اس سے زیادہ پراپرٹی ہونی چاہیے، ان کے پاس یہ پوزیشن ہے، ہمارے پاس اس سے بڑا پوزیشن ہونا چاہیے، ان کے پاس اتنا بیلنس ہے، ہمارے پاس اس سے زیادہ ہونا چاہیے۔ تو آدمی دنیا کے اندر ریس لگاتا، دنیا کے اندر آدمی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا کہ تاکہ اسٹیٹس اور بڑھ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ چیز نہیں ہے دنیا کی جس میں آدمی دوسرے سے آگے بڑھے۔ آگے بڑھنے کی جو چیز ہے، کمپٹیشن کی جو چیز ہے اور ریس لگانے کی جو چیز ہے، وہ تو آخرت ہے، کہ آدمی اس میں آگے بڑھے۔ فاستبقوا الخیرات، کہ نیکیوں کے اندر آگے بڑھو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ اگر کسی نے 2 پارے پڑھے ہیں تو آدمی چاہے کہ میں 3 پڑھ لوں، کسی نے 3 پڑھے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ ہم 5 پڑھ لیں، کسی نے 10 روپے صدقہ کیے، کسی کی کوشش یہ ہو کہ وہ 20 روپے صدقہ کر لیں، اور کسی نے
جو ہے فرائض کے ساتھ سنتیں پڑھی ہے تو دوسرے کی کوشش یہ ہو کہ وہ سنتوں کے ساتھ نوافل پڑھ لے، یعنی آدمی نیکیوں کے اندر دوسرے سے کمپٹیشن ہو، نیکیوں کے اندر اعمال کے اندر ایک دوسرے سے جو ہے ریس ہو، تو یہ چیز ہوتی ہے جو آخرت کے اندر اس کے لیے کارآمد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، ایسی چیز کے بارے میں شوق رکھنے والے وہ ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کریں۔ وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، 27ویں آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنت کی جو شراب ہے اس شراب کے بارے میں فرمایا کہ اس شراب میں مزاج مزجا یمزجو کے معنی آتے ہیں ملانا، ملاوٹ کرنا، تو مزاجہ من تسنیم، اس کی جو ملاوٹ ہوگی وہ تسنیم سے ہوگی، یعنی ایک ہے دنیا کی شراب، اس کے تو حرمت صاف واضح ہے، ایک ہے جنت کی شراب جو بالکل صاف ستھری، انتہائی پاکیزہ اور پاک دامن، ایسی صاف ستھری جنت کی شراب کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ایک تسنیم کی ملاوٹ کریں گے، تسنیم کی جو ہے آمیزش ہوگی، اس میں ملایا جائے گا تاکہ اس کا مزہ، اس کا لطف اور بڑھ جائے، اس کے ذائقے کے اندر اور لذت پیدا ہو جائے کہ پینے والا اور لطف محسوس کرے، تو مزاجہ، تو اس شراب کے اندر تسنیم کی ملاوٹ ہوگی۔ تسنیم کیا چیز ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ نے آگے خود اس کی تشریح فرمائی 28ویں آیت کے اندر کہ وہ مزاجہ من تسنیم عینا یشرب بها المقرب، تسنیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عینن، ایک ایسا چشمہ ہے، تسنیم جو ہے ایک چشمہ ہے، یہ جو چشمہ ہے یعنی جہاں سے یہ شراب پھوٹیں گی، تسنیم والی شراب، چونکہ تسنیم جو ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ سنام سے ہے، سنام کے معنی بلندی کے ہیں، تو یہ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کا جو چھت ہے عرش، اس عرش سے ایک شراب نکالیں گے اور وہ ہوگی تسنیم۔ ایک روایت میں ہے کہ جنتیوں کو ہوا کے اندر ایک چشمہ نظر آئے گا، ہوا کے اندر چشمہ اور نہر چلے گی، وہ ہے تسنیم کی۔ تو یہ جو تسنیم ہوگی جو اوپر یہ بالکل جنتیوں کے برتن میں ان کی ضرورت کے بقدر دے دی جائے گی، جتنی ان کو ضرورت ہوگی اتنی ڈالی جائے گی۔ تو عام جو جنتی ہوں گے ان کو خالص تسنیم نہیں دی جائے گی بلکہ تھوڑی سی تسنیم ان کی شراب کے اندر ملائی جائے گی، لیکن جو مقرب ترین لوگ ہوں گے جنتیوں میں بھی اللہ کے جو مقرب بندے ہیں، محبوب بندے ہیں، تو یہ جو مقرب بندے ہوں گے یہ خالص تسنیم والی شراب پئیں گے، یعنی دوسرے لوگوں کو تھوڑا سا ملا کے دیا جائے گا اور اصل جو لوگ ہوتے ہیں ان کو خالص دیا جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر فار ایگزامپل اگر کوئی آدمی جو ہے زمزم کا پانی لے کے آئے تو اگر ایرے غیرے آ جائیں تو آدمی جو ہے سادے پانی کے اندر تھوڑا سا زمزم ملا کے دیتا کہ بھائی زمزم ہے، لیکن کوئی اگر خاص اس کے اپنے ہو تو وہ خالص زمزم دیتا کہ یہ زمزم کا پانی ہے۔ تو ایک ہے پانی کے اندر تھوڑا زمزم ملا کے دے دینا، یہ ہے عام جنتیوں کا حال۔ ایک ہے خالص زمزم دیا جائے گا تاکہ یہ اپنا ہے، اپنائیت کا اظہار کرنے کے لیے، اپنا قریبی ہے۔ تو ایسے ہی جو اللہ کے قریبی ہوتے ہیں مقرب فرشتے، اللہ تعالیٰ ان کو خالص تسنیم کی شراب دیں گے جو عام جنت کی شرابوں سے کہیں زیادہ لطف اور مزے کے اندر زیادہ ہوگی۔ تو عینن ایک ایسا چشمہ ہے، یشربو، شریبہ یشربو مانے پینا، یشربو بها المقربون، کہ جس میں سے مقرب لوگ یعنی انتہائی اللہ کے قریبی اور خاص لوگ اس میں سے پئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے چشمے سے پینا نصیب فرمائے۔ 29ویں آیت ہے ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا مضمون اور ٹاپک اللہ نے تھوڑی یہاں چینج کی ہے کہ چونکہ جنت کا تذکرہ ہوا، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہوا، اور جنتی کون لوگ ہوں گے اور کس قسم کی شراب کن لوگوں کو دی جائے گی، کیا کیٹیگریز ہوں گی، عام شراب کون پئیں گے جنت کی، مقرب ترین لوگ کیسی شراب پئیں گے تسنیم والی۔ تو یہ جنت کی ساری نعمتوں کو ذکر فرما کر اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا اس
سچویشن کی طرف اور اس جو ہے منظر نامے کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذہن کو ٹرن کیا، موڑا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ساری حقیقی آخرت کی طرف اور انسانوں کو دین کی اور اسلام کی دعوت کی طرف متوجہ کر رہے تھے، تو اس وقت جو مشرکین کا ریاکشن تھا، مشرکین کا جو رد عمل تھا، مشرکین اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے ایمان والوں کے ساتھ جو کام کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا کہ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون۔ ان بے شک، الذین جو لوگ، اجرموا، یہ اجرم یجرم و اجرام کے معنی آتے ہیں جرم کرنا، تو مجرم لوگ، ان الذین اجرموا بے شک مجرم لوگ، کانوا من الذین آمنوا یضحکون، یہ دنیا کے اندر ایمان والوں کا مذاق اڑاتے تھے، دنیا کے اندر ایمان والوں کے لیے ہنستے تھے، جیسا کہ مشرکین اور ان کے جو لیڈران تھے، قریش کے بڑے سردار، جو کمزور اس وقت کے جو ایمان لانے والے لوگ تھے، جیسے کہ حضرت بلال ہیں، حضرت خباب ہیں، حضرت خبیب ہیں، اور بھی دیگر صحابہ، حضرت ابو ذر غفاری ہیں، کہ جو ایسے صحابہ اکرام کو دیکھ کر وہ لوگ کیا کرتے تھے، ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے کہ یہ دیکھو ان کے پاس نہ کھانا ہے، نہ کپڑا ہے، نہ ان کے پاس جو ہے سماج اور معاشرے کے اندر کوئی مقام ہے، پوزیشن ہے، ایسے لوگ جو ہے ان کا ساتھ دیے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو مجرم قسم کے لوگ ہیں وہ ایسے ایمان والوں کے اوپر ہنستے تھے، ان کی ظاہری دنیا کو دیکھ کر کے دیکھو کیسے کمزور قسم کے لوگ ہیں، جیسے آج کل کا حال ہے، اس وقت پریزنٹ سیناریو میں، موجودہ حالات کے اندر ایمان والوں کے اوپر ایک بڑا طبقہ اہل ثروت کا، اغیار کا، اہل باطل کا، فسطائی طاقتوں کا، یہ ایسا ہے کہ جو ایمان والوں کا کیا کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو ان کی حالت کیا ہے، یہ سب سے زیادہ بیکورڈ ہیں، یہ سب سے زیادہ پیچھے ہیں، ان کا کوئی پوزیشن نہیں ہے کسی چیز کے اندر، کوئی مقام نہیں ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان والوں کے اوپر کیا کرتے ہیں، ہنستے تھے۔ ان الذین اجرموا، کہ بے شک مجرم لوگ، کانوا من الذین آمنوا یضحکون، کہ یہ ایمان والوں پر ہنستے ہیں، ایمان والوں پر مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر 30ویں آیت میں فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، مروا بہم، مرہ یمرو کے معنی آتے ہیں گزرنا، وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ، اور جب یہ ان کے پاس سے گزرتے ہیں، یتغامزون، تو یہ آنکھوں سے اشارے کرتے ہیں، مرہ یمرو معنی گزرنا، اور جب بھی ان کے پاس سے گزرتے ہیں، یتغامزون، تغامز یا غمز کے معنی آتے ہیں اشارہ کرنا، آنکھوں سے اشارہ کرنا۔ تو جب بھی یہ مشرکین آپس میں ملتے ہیں اور کسی مسلمان کو چلتا ہوا، کسی کمزور کو جاتا ہوا دیکھتے، تو یہ آنکھوں سے اشارہ کرتے آپس میں کہ دیکھو اس کا حال کیا ہے، دیکھو یہ کیسا کمزور ہے، یہ دیکھو مسلمان کیسا ہے۔ تو گویا ایک حقارت کی نظر سے اور انتہائی جو ہے نیچی نگاہوں سے مسلمانوں کو دیکھا کرتے ہیں، اور آنکھوں سے آنکھوں اشارہ کرتے ہیں، اپنی جو ہے بڑائی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو ذکر کیا کہ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، کہ جب بھی یہ ان کے پاس سے گزرتے ہیں تو یہ آنکھیں مار کر اشارہ کرتے ہیں۔ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ، انقلب، ینقلب، انقلاب کے معنی آتے ہیں لوٹنا۔ تو جب بھی یہ انقلبوا الی اہلہم، اپنے گھر والوں کی طرف پلٹتے ہیں، یعنی اپنے گھر والوں کی طرف جب بھی یہ لوٹ کے جاتے ہیں، انقلبوا فکہین، فکیہا، فکیہا اسی سے ہے فاکیہا، یعنی اترانا، مزے لینا، اسی سے فاکیہا، فاکیہا کے معنی آتے ہیں میوے کے، اور اسی کو کہتے ہیں فواکہ، میوے، یعنی فروٹس جس کو بولتے ہیں، چونکہ آدمی میوے کھاتا ہے، فروٹس کھاتا ہے تو مزے لیتا ہے۔ تو یہ فاکہین جو ہے یہاں پر متکبرین کے معنی میں ہے، کہ انقلبوا فکہین، انقلبوا متکبرین، کہ جب بھی یہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے ہیں تو یہ تکبر کے ساتھ لوٹتے ہیں، یعنی یہ مزے لیتے ہیں کہ دیکھو ہم بڑی شان والے ہیں، ہمارے پاس اقتدار ہے، ہمارے پاس دنیا کی طاقت ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، اس نشے کے اندر وہ اپنے گھروں کی طرف لوٹتے ہیں۔ تو وہ جو چیز ہے ان کی ظاہری چیز ہے جس پر ان کی اپنی نظر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو
ایک نقشے کے طور پر کھینچا ہے کہ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ، کہ جب بھی وہ لوٹتے ہیں اپنے گھروں کی طرف تو یہ بڑے مزے کے ساتھ، یعنی تکبر کے ساتھ لوٹتے ہیں. تو فقیہین جو ہے یہاں پر تکبر کے معنی میں ہے. 32 آیت نمبر ہے وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. رَأَىٰ یَرَأَىٰ، رؤیت کے معنی آتے ہیں دیکھنا. وَإِذَا رَأَوْهُمْ، جب بھی وہ ان کو دیکھتے ہیں، یعنی یہ مشرکین ان صحابہ کو دیکھتے ہیں، ان کمزور مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، قالو، تو یہ کہتے ہیں کہ ان ہؤلاء لضالون، کہ دیکھو یہ لوگ بہکے ہوئے ہیں، یہ لوگ راستے سے ہٹے ہوئے ہیں. تو ضالون، ضالین، یہ تو اس سے پہلے بھی لفظ گزر چکا ہے. تو یہ جو مشرکین کا جو کانسیپٹ تھا، مشرکین کا مسلمانوں کے سلسلے میں جو ذہن تھا وہ یہ تھا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اتباع کرنے والے جو اس وقت کمزور مسلمان تھے، ان کو یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، یہ راستے سے بہکے ہوئے ہیں، یہ گمراہی پر چل رہے ہیں، اور ہم ہیں جو بالکل صحیح راستے پر ہے اپنے آبا و اجداد کے. یہ ان مشرکین کا جو ہے یہ نظریہ تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی ان کو دیکھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ان ہؤلاء لضالون، کہ یہ لوگ دیکھو راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، راستے سے بہکے ہوئے ہیں. اور واقعی اگر ان آیات کو آج کے موجودہ منظر نامے پر دیکھا جائے تو 100% اس کا انطباق ہوتا ہے، 100% یہ چیزیں آج پر فٹ آتی ہیں. کہ اس وقت بھی یہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ دیکھو مسلمان کس طریقے سے جو ہے ٹریک سے ہٹے ہوئے ہیں، تعلیم کے اندر، ایجوکیشن کے اندر، فلاں اور فلاں ہر چیز کے اندر جو لوگ بالکل بیکورڈ ہیں. لیکن چونکہ حقیقی جو نظر ہے آخرت کی وہ آخرت سے بالکل غافل ہے. اس لیے قرآن نے کہا کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، کہ جتنے اغیار ہیں یہ لوگ دنیا کی ظاہری زندگی کو تو جانتے ہیں، یہاں کی اکانومی کیا ہے، یہاں کے ایجوکیشن کیا ہے، یہاں کا اسٹیٹس کیا ہے، اور یہاں کا جو ہے پیسنٹ حالات، یہ ساری چیزیں یہ لوگ جانتے ہیں. وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ غَافِلُونَ، لیکن یہ لوگ آخرت سے غافل ہیں. ایک ایمان والا، ایک مسلمان وہ ہے کہ جو آخرت سے واقف ہوتا ہے. تو یہ لوگ چاہے دنیا کے اندر کتنا ہی اپنے آپ کو بڑا کہیں، لیکن ایک مسلمان کے آگے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. تو وَإِذَا رَأَوْهُمْ، اور جب بھی وہ لوگ ان کو دیکھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ یعنی یہ مسلمان لضالون، بہکے ہوئے ہیں، راستے سے ہٹے ہوئے ہیں. آیت نمبر 33 ہے وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظُونَ. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بڑا بہترین جواب دیا کہ دیکھو یہ لوگ ان کو حقیر سمجھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے اشارے کر رہے ہیں، کمتر سمجھ رہے ہیں، اور معاشرے کے اندر ان کی کوئی حیثیت دینے کو تیار نہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ وما ارسلوا علیہم حافظین، حالانکہ ان کو ان پر کوئی نگران بنا کے نہیں بھیجا گیا کہ تم مسلمانوں کی نگرانی کرو، کہ تم مسلمانوں کو جو ہے دیکھتے رہو، ان کی نگہداشت کرو، ان کا خیال رکھو. اس کام کے لیے ان کو نہیں بھیجا گیا. وہ تو اپنی فکر کریں، اپنی آخرت کی فکر کریں، اپنی زندگی کی فکر کریں. لیکن ان کو اپنی فکر کے بجائے دوسروں کی فکر پڑی ہوئی ہے کہ وہ مسلمانوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ان کے اوپر نظر ہے، اور ان کے اوپر جو ہے تانے ہیں، ان کے اوپر انگلیاں ہیں، اور ان کے اوپر جو ہے ساری جو ہے نگاہیں لگائے بیٹھے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ وما ارسلوا، اور ان کو نہیں بھیجا گیا. ارسلہ یرسلو مانے بھیجنا، علیہم ان پر یعنی مسلمانوں پر، حافظین نگران بنا کر. حفظ یحفظ کے معنی حفاظت کرنا. حافظ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، حفاظت کرنے والا. تو حافظین کہتے ہیں حفاظت کرنے والے. تو ان کو یعنی مشرکین کو مسلمانوں پر کوئی نگران بنا کر، کوئی حفاظت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا کہ آپ جو ہے ان کے بارے میں کچھ کمنٹ کرو، آپ ان کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرو کہ یہ مسلمان کیسے ہیں. اس کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ مسلمان کیسے ہیں، کیا ہیں، کس حالت میں ہیں، کس پوزیشن میں ہیں، اور کیا ہونا چاہیے، یہ اللہ بہتر جانتے ہیں. مشرکین کو اپنی فکر کی ضرورت ہے، نہ یہ کہ وہ مسلمانوں کو دیکھیں. تو وما ارسلوا علیہم حافظین، تو ان کو نہیں بھیجا گیا ان پر نگران بنا کر. آیت نمبر 34 ہے فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو دنیا کے اندر تو ان کی یہ کیفیت تھی، آخرت کے اندر حال یہ ہوگا. فَالْيَوْمَ، آج، آج سے مراد ہے یعنی جنت کا دن، آج سے مراد ہے حشر کا دن.
الیوم سے مراد ہے قیامت کا دن، کہ جس قیامت کے دن کے اندر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو آگے کریں گے، ایمان والوں کے لیے کامیابی کے اور فیصلے ہوں گے، ایمان والوں کے لیے جنت کی نعمتیں ہوں گی۔ تو اس موقع پر جو ایمان والے ہوں گے، من الکفار یضحکون، یہ کفار پہ ہنستے ہوں گے۔ آج دنیا کے اندر کفار ایمان والوں کو دیکھ کر ہنس رہے ہیں، ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان کو کمتر سمجھ رہے ہیں اور ان کو بالکل بیکورڈ سمجھ رہے ہیں۔ اور کل کا جو دن ہوگا آخرت کا، اس دن یہ ہوگا کہ اس وقت ایمان والے کفار کو دیکھ کر وہ ہنستے ہوں گے کہ دیکھو یہ لوگ ہم کو کمزور سمجھتے تھے، آج ان کو حقیقت معلوم ہو گئی کہ دنیا کیا تھی اور آخرت کیا تھی۔ تو فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا، تو آج ایمان والے من الکفار یضحکون، کہ یہ کافروں پر ہنس رہے ہوں گے، علی الارائک ینظرون، اور یہ اونچے تختوں پر، اونچی مسہریوں پر، اونچی مسندوں پر بیٹھے ہوئے نظارہ کر رہے ہوں گے، یعنی ان کا حال دیکھ رہے ہوں گے کفار کا، کہ کیسے ان کو پکڑا جا رہا ہے اور کیسے ان کو جکڑا جا رہا ہے اور کیسے ان کو زنجیروں کے اندر باندھ کر جہنم کی طرف گھسیٹا جا رہا ہے۔ یہ سارے احوال اللہ تعالیٰ کل ایمان والوں کو دکھائیں گے کہ دیکھو مشرکین جو تم کو ستاتے تھے، جو تم کا مذاق اڑاتے تھے، جو تمہارے ساتھ ٹھٹا کرتے تھے، آج ان کا حال کیا ہے۔ تو علی الارائک ینظرون، تو یہ مسیریوں پر اور اونچے تختوں پر بیٹھے ہوئے نظارہ کریں گے۔ اور آیت نمبر 36 ہے بل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون، هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون، کہ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافروں کو ثوبا، یہ اصل میں ثوبا یثوب، تصویب کے معنی آتے ہیں بدلہ دینا، تو ثوبا اسی سے مجھول ہے، پیسیو وائز ہے، ثوب الکفار، کہ کفار کو بدلہ دیا جائے گا ما كانوا يفعلون، ان حرکتوں کا جو وہ کرتے تھے۔ تو دنیا کے اندر انہوں نے جو جو کام کیے تھے، جو جو حرکتیں کی تھی، اپنے شرک کے ساتھ، اپنے کفر کے ساتھ، اپنی نافرمانی کے ساتھ، جو انہوں نے جرم کیے تھے، وہ ساری حرکتوں کا کافروں کو بدلہ دیا جائے گا، یعنی اس کی جو ہے سزا ان کو سنائی جائے گی، سزا دی جائے گی۔ تو حل ثوب الکفار، یہاں پر جو حل ہے وہ نیگیٹو معنی میں، نہیں کے معنی میں، یا حل جو ہے یہاں پر ہے جس کا مفسرین نے فرمایا کہ یہ حل زائدہ ہے، یعنی اس کے کوئی معنی نہیں ہے، کہ حل ثوب الکفار، کہ کافروں کو بدلہ دیا جائے گا ما كانوا يفعلون، ان حرکتوں کا جس کو وہ کیا کرتے تھے۔ تو خلاصے کے طور پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس آیات کے اندر بڑی تسلی دی ہے، اور واقعی سوچنے کی بات ہے کہ کوئی بھی ایمان والا چاہے کتنا غریب کیوں نہ ہو، کتنا حالات کے اندر کیوں نہ ہو، وہ اپنے ایمان کی نعمت کے اوپر خوش ہونا چاہیے، اس کو اپنے اسلام کے اوپر فخر ہونا چاہیے، اپنے دین کے اوپر اس کو ایک طرح کا اعزاز ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام سے نوازا، ہمیں اپنے ایمان سے نوازا، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر بڑی نعمتوں سے نوازیں گے۔ اور رہا دنیا کے اندر کافروں کو جو ظاہری عیش و عشرت نظر آ رہے ہیں، یہ عارضی ہے، یہ فانی ہے، یہ کوئی حقیقی نہیں ہے کہ جس کا جو ہے اصل معاملہ آخرت کے اندر کھل جائے گا۔ تو جب یہ ہماری اپنی سوچ ہوگی ہر ایمان والے کی، تو آدمی دنیا کے اندر حالات سے گھبرائے بغیر اللہ کی نعمتوں کے اوپر شکر ادا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کی ابدی نعمتیں جو اللہ نے اپنے کلام کے اندر ذکر فرمائی ہیں، اللہ ہم سب کو اس سے سرفراز فرمائے، اللہ ہم سب کو نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو سورہ مطففین جو ہے یہ تو مکمل ہو چکا ہے جی۔ جزاک اللہ مولانا خیر۔ میں سامعین سے خواہش کرتا ہوں کہ کوئی سوال اس صورت کے لحاظ سے کوئی سوال ہے تو سوال کریں۔ جی کوئی سوال نہیں ہے تو پھر انشاءاللہ کلاس کو اینڈ کریں۔ ٹھیک ہے مولانا، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ۔ آمین۔